السلام علیکم ناظرین، آج جو احادیث ہم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں ان کا عنوان ہے عرش اور کرسی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک یہودی عالم نے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہے یا عرش اللہ کو؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، خدائے عز و جل آسمان و زمین جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے ان سب کی روک تھام کرنے والا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکنے والا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا روک تھام کرنے والا ہوتا تو یہ کارخانہ کب کا ملیہ میٹ ہو چکا ہوتا۔ بے شک خدا حلیم و غفور ہے۔ اس نے کہا، مجھے خدا کے اس قول کا مطلب بتائیے، تیرے رب کا عرش اس روز لوگوں کے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، پس کیوں کر موافقت ہوگی آپ کے اس قول سے، وہ اٹھاتا ہے عرش کو، آسمانوں اور زمینوں کو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، عرش سے مراد مخلوق ہے جس کو خدا نے 4 نوروں سے پیدا کیا ہے۔ سرخ نور جس سے سرخی پیدا کی، اور سبز نور جس سے سبزی پیدا کی، اور زرد نور جس سے زردی پیدا ہوئی، اور سفید نور جس سے سفیدی پیدا ہوئی۔ یہ وہ علم ہے جس کو بار کیا گیا حاملان عرش پر، یعنی تفصیل سے یہ علم ان کو دیا گیا کہ یہ نور اس کا نور عظمت ہے۔ پس اس نے اپنی عظمت و نور سے قلوب مومنین خاص کو بینا کیا، اور اسی کے عظمت و نور سے جاہلوں نے اس سے دشمنی کی اپنی غلط فہمی کی بنا پر، اور اسی کے عظمت و نور سے مخلوقات سماوی و ارضی نے اپنے مختلف اعمال سے اور مشتبہ ادیان سے اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈا۔ پس ہر اٹھایا ہوا جس کو اللہ نے اپنے نور عظمت سے اور اپنی قدرت سے اٹھایا ہے، نہ اپنے نفس کے لیے نقصان کی طاقت رکھتا ہے، نہ نفع کی، نہ زندگی کی، نہ حشر و نشر کی۔ پس ہر شے محمول ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان و زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور ان دونوں کا ایک شے سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ہر شے کی زندگی ہے اور ہر شے کا نور ہے۔ لوگ جو کچھ غلط بیانی کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس یہودی نے کہا، مجھے بتائیے اللہ کہاں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی، اوپر بھی نیچے بھی، ہمارا احاطہ علم و قدرت سے کیے ہوئے ہے، اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، جیسا کہ فرماتا ہے، جہاں 3 کی سرگوشی ہے وہاں چوتھا ہے، جہاں 5 ہے وہ چھٹا ہے، اس سے کم ہو یا زیادہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہے۔ اور کرسی مراد علم باری تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے، آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو زمین کے نیچے ہے، اور زیادہ واضح ہو تو وہ ہر ایک چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے۔ اور یہی مراد ہے خدا کے اس قول سے گھیر لیا ہے اس کی کرسی علم نے آسمانوں اور زمین کو، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند مرتبہ اور بزرگی والا ہے۔ حاملان عرش سے مراد وہ علماء دین ہیں جو علوم الہیہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، انبیاء اور ائمہ، اور کوئی شے جو ملکوت خدا میں خلق ہوئی ہے۔ 4 مذکورہ بالا نوروں سے خالی نہیں،
نور احمر، نور ازفر، نور اخضر اور نور ابیض، یہی ملکوت ہیں جنہیں خدا نے اپنے اصفیاء کو دکھایا ہے، یہی اپنے خلیل کو دکھائے تھے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بنے رہیں، اور کیوں کر حاملان عرش کو اٹھا سکتے ہیں، درا حال یہ کہ اس کی حیات سے ان کے قلوب میں زندگی آئی ہے، اور اسی کے نور سے اس کی معرفت کی طرف ہدایت ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرسی سے مراد وہ کرسی نہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، بلکہ وہ تمام علوم مراد ہیں جن کا تعلق آسمانوں اور زمین کے تمام نظاموں سے ہے، بلکہ سوائے انبیاء و اصفیاء دوسرا کوئی ان کا حامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہے حاملان کرسی، وہ حاملان علوم عرش قرار نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ علوم مختص بذات باری تعالیٰ ہیں۔ بات یہ ہے کہ مصطلحات مخصوصہ ہیں جن کا مفہوم انبیاء، اولیاء و ائمہ کے سوا دوسرے کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ شہر علم اور باب علم بھی اسی قسم کی اصطلاحیں ہیں۔ فضیل کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت وسع کرسی السماوات والارض کے متعلق پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے فضیل، کرسی میں ہر شے ہے، آسمان و زمین ہر شے کرسی میں ہے۔ زرارہ بن عیون نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت وسع کرسی السماوات کے بارے میں معلوم کیا کہ کیا زمین و آسمان میں کرسی سما سکتی ہے یا کرسی میں زمین و آسمان سما سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ کرسی میں سماوات، زمین اور عرش اور ہر شے سما سکتی ہے۔ کرسی میں ہر شے کے سمانے کی گنجائش ہے، اس سے مراد قدرت خدا ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ حاملان عرش سے مراد علم ہے، 8 ہیں، 4 ہم میں سے ہیں اور 4 وہ جن کو اللہ نے چاہا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ پہلے 4 سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام اور حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، اور آخر 4 سے مراد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام، یعنی روز قیامت علم الہی کے حامل 8 شخص ہوں گے، انہی کے علم کے مطابق لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ داؤد رفی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کان عرشہ علی الماء۔ فرمایا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، ان کا کہنا یہ ہے کہ عرش خدا پانی پر تھا اور خدا اس پر بیٹھتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹے ہیں، جس نے ایسا گمان کیا اس نے خدا کو محمول، اٹھایا ہوا قرار دیا اور مخلوق کی صفت سے خدا کو موصوف کیا، اور یہ لازم قرار دیا کہ جو چیز اٹھائی جاتی ہے اٹھانے والا اس سے قوی ہوتا ہے۔ میں نے پھر کہا، اس کا مطلب آپ بیان فرمائیں۔ فرمایا، خدا نے اپنے دین اور علم کو پانی پر بار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مادیت میں اول مخلوق پانی ہے۔ سب سے پہلے علم اور قدرت الہی کا اسی سے تعلق ہوا، قبل اس کے کہ زمین و آسمان یا جن و انس یا چاند سورج کو پیدا کرے۔ پس جب خدا نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو اپنے سامنے حاضر کر کے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ پس سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے، پھر امیر المومنین علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام نے
کہا تو ہمارا رب ہے۔ خدا نے ان کو حامل قرار دیا اپنے علم و دین کا۔ پھر ملائکہ سے فرمایا یہ لوگ میرے علم اور میرے دین کے حامل ہیں اور میری مخلوق ہیں، میری طرف سے امین ہیں اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر بنی آدم سے فرمایا اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرو اور ان لوگوں کی ولایت اور اطاعت کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے ہمارے رب، ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے ملائکہ سے فرمایا تم ان پر گواہ ہو۔ ملائکہ نے کہا ہم گواہ ہیں، تاکہ یہ لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہم ان سے غافل تھے، یا یہ کہہ دیں کہ اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا اور ان کے بعد ہم ان کی اولاد قرار پائے تو کیا باطل پرستوں کے جرم میں تو ہم کو ہلاک کرے گا۔ اے داؤد راوی، ہماری ولایت بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عرش و کرسی اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔